رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ابھی تک 40ویں مجلس جاری ہے۔ دوران واعظ شہنشاہ بغداد محبوب ربانی شہباز لامکانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ وہ زمانہ طول عمل اور قوت حرص کا ہے۔ تو کوشش کر کہ ان لوگوں میں سے نہ بنے جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ہم متوجہ ہوئے ان کے اعمال کی طرف جو انہوں نے کیے تھے، پس ان کو پراگندہ غبار بنا دیا۔ ہر وہ عمل جس سے مقصود حق تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا ہو، پس وہ پراگندہ غبار ہے۔ تجھ پر افسوس، اگر تیری حالت عوام پر پوشیدہ بھی رہی تو خواص پر پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ تیرا کھوٹ دیہاتی سے چھپا رہ سکتا ہے مگر صراف سے نہیں، جاہل سے چھپ سکتا ہے مگر عالم سے نہیں۔ عمل کر اور عمل میں اخلاص پیدا کر اور حق تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہو، اور بے نفع چیز میں مشغولیت کو چھوڑ دے۔ تیرے نفس کے سوا دوسرے تو اسی مد میں ہیں جن سے تجھ کو کچھ نفع نہیں۔ پس اس میں مشغول نہ ہو، صرف اپنے نفس کی فکر کر، اس کو مغلوب و مطیع اور اپنا قیدی اور اپنی سواری بنا لے کہ اس پر سوار ہو کر دنیا کے جنگل و بیابان قطع کرے، یہاں تک کہ آخرت تک پہنچ جائے، اور اس پر سوار ہو کر مخلوق کو طے کرے یہاں تک کہ حق تعالیٰ تک پہنچ جائے، یہاں تک کہ جب یہ حالت تیرے لیے کامل ہو جائے گی اور تجھ میں قوت آ جائے گی تو دوسرے شخص کو بھی اپنے پیچھے بٹھا سکے گا اور اس کو دنیا سے نکال کر مولا تک پہنچا سکے گا، اور حکمتوں کے نوالے اس کے منہ میں دے سکے گا۔ سچی بات کو لازم پکڑ اور تعویلیں مت کر کہ تعویل کرنے والا بدعہد ہے۔ نہ مخلوق سے خوف کر نہ توقع رکھ کہ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اپنی ہمت بلند رکھ کہ رفعت حاصل ہوگی۔ بے شک حق تعالیٰ تجھ کو تیری ہمت اور سچائی اور اخلاص کی مقدار پر عطا فرمائے گا۔ کوشش کر اور عمل کے در پہ ہو، توفیق کا طالب بن کہ تجھ سے کچھ نہ بن سکے گا، اور تیرا ہونا بھی ضروری ہے۔ نیک اعمالوں کی تحصیل میں تکلیف و محنت اٹھا جیسا کہ رزق کی تحصیل میں اٹھاتا ہے۔ عوام الناس کے ساتھ شیطان اس طرح کھیلتا ہے جیسا تم میں کوئی سوار اپنی گیند سے کھیلتا ہے، کہ جس طرح وہ اپنے گھوڑے کو جدھر چاہتا ہے گھماتا ہے، اسی طرح شیطان آدمی کو جدھر چاہتا ہے چکر دیتا ہے، کہ ان کے دلوں کی گدی پر ہاتھ مارتا اور ان کو اپنے چنگل میں پھنسا کر جو چاہتا ہے خدمت لیتا ہے۔ خلوت خانوں سے ان کو نیچے اتار لاتا اور محرابوں سے باہر نکالتا اور غلام بنا کر اپنی خدمت میں کھڑا کر لیتا ہے، اور نفس شیطان کی اس کارروائی میں مدد کرتا اور اس کے سامان کے لیے مہیا کر دیتا ہے۔ صاحبزادے، اپنے نفس کو بھوک میں ڈالنے اور خواہشات و لذات و خرافات سے باز رکھنے کے چابکوں سے مار، اور اپنے قلب کو خوف اور مراقبہ کے چاکب سے پیٹ۔ استغفار کو اپنے نفس اور قلب اور باطن کی عادت قرار دے کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے جداگانہ گناہ ہے، اس کے لیے مخصوص ہے، پس ہر ایک کو توبہ کی جدا حاجت ہے۔ ان پر ہر حالت میں موافقت اور مطابعت لازم کر۔ اے ہمارے پروردگار، عطا فرما ہم کو دنیا میں بھی خوبی اور آخرت میں بھی خوبی، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے، آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب